اللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، جہیز کے حرام ہونے کی جو 5ویں وجہ ہے، آج انشاءاللہ تعالی ہم اس پر کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ اور 5ویں وجہ یہ ہے کہ جہیز کی رسم مکمل ہندو دھرم کی ایک تقلید ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں بلکہ کئی مقامات پر فرمایا کہ کافروں کی دوستی اختیار نہ کرو، یہودیوں کی دوستی اختیار نہ کرو، مشرکوں کی دوستی اختیار نہ کرو۔ دوستی اختیار نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ تعلقات رکھنا یہ مکمل ناجائز ہیں، بلکہ آپ کو ایز اے مائنورٹی اس ملک میں رہتے ہوئے، اگر آپ میجورٹی میں بھی ہیں کسی ملک میں، تو وہاں پر اگر کوئی مائنورٹی ہے تو آپ ان کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ کاروبار کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ آپ کو اٹھنا بیٹھنا پڑے گا، ان کے ساتھ تعلقات رکھنے پڑتے ہیں۔ جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ اپنے طور طریق میں، اپنے خوشی اور غم کے موقعوں پر، اپنے افکار میں، اپنی سوچوں میں، اپنی عیدوں میں ان کے طریقوں کو استعمال نہ کرو، ان کے طریقوں کو اختیار نہ کرو۔ اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ جیسے داڑھی کے ضمن میں جو احادیث اکثر پیش کی جاتی ہے، 2-3 احادیث پیش کی جاتی ہیں کہ خالف الیہود، ایک جگہ فرمایا خالف النصارہ اور ایک جگہ فرمایا خالف المشرکین، کہ دیکھو یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ جیسے کر رہے ہیں ویسے مت کرو، مشرکین جیسے کر رہے ہیں ویسے مت کرو، اور نصارہ جیسے کر رہے ہیں ویسے مت کرو۔ اور مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ داڑھی بڑھاتے ہیں، اگر وہ لوگ داڑھی کاٹتے ہیں تو تم داڑھی بڑھاؤ۔ یہ ایک مثال کے طور پر آئی ہے، ہم نے اس مثال کو سب سے بڑا حکم بنا دیا، اور جو اصل حکم ہے اس کو ہم نے چھپا دیا۔ اصل حکم داڑھی کا نہیں ہے، اصل حکم یہ ہے کہ جو یہود کریں گے ویسا مت کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یہودی، یہ میری امت یہودیوں کی تقلید اس قدر کرے گی کہ اگر وہ کسی گوہ میں گھسیں گے تو یہ بھی ان کے پیچھے جا گھسیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ 2 الٹی چپلوں کو بتایا آپ نے کہ اگر یہود ایسا کریں گے تو یہ امت بھی ایسا ہی کرے گی۔ تو منع جس چیز سے کیا جا رہا ہے کہ یہودیوں کے طریقوں پر نہ چلو، اور انہی میں سے مشرکین کے بارے میں بھی فرمایا گیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شادی کا رقعہ اس کے اوپر بڑی شان سے لکھا جاتا ہے کہ النکاح من سنتی، یہ حدیث ہے کہ نکاح میری سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہ بھی حدیث ایڈ کی جاتی ہے کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو اس سنت پر راغب نہ ہوا، اس کے مطابق عمل نہ کیا، وہ ہم میں سے نہیں، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ وہ یہودی ہو سکتا ہے، وہ ہندو ہو سکتا ہے، وہ نصارہ ہو سکتا ہے، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ جو میرے طریقے پر چلا وہ مجھ سے ہے۔ اگر ہم شادیوں کے طریقوں پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رقعے پر تو نکاح من سنتی لکھا ہے، لیکن شادی کی یہ جو وداعی کے دن کے کھانے اور یہ دھوم دھڑاکے اور یہ کرائے کے شادی خانے اور اس کے بعد جہیز کہیں مانگا جا رہا ہے تو کہیں بغیر مانگے دیا جا رہا ہے، یہ پورا کا پورا اگر آپ ہندو دھرم کی تمام کتابوں کو پڑھتے ہیں، جیسے تلسی داس جی کی رام چرت مانس میں پڑھتے ہیں تو پاروتی کے والد نے شیو جی کو جتنا جہیز دیا ہے، اور مہابھارت میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو دروپدی کے 5 شوہروں کو جتنا جہیز دیا گیا ہے، اور مہابھارت میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو ارجن کے بیٹے ابھیمنیو اور کرشن جی کی بہن سبھدرا کو جتنا جہیز دیا گیا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ رامائن میں رام چندر جی کو سیتا کے والد نے جتنا جہیز دیا ہے، اس جہیز کی تفصیل کئی صفحات پر ہے۔ اس جہیز میں گھوڑے، سفید ہاتھی اور بے شمار دولت کے انبار، سونا چاندی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہریجن غلام اور لونڈیاں، یہ جہیزوں کی تفصیل ہے۔ تو جس دھرم میں بھگوانوں نے خود جہیز کی ایک روایت ڈالی ہے، تو اس دھرم کے ماننے والے اگر اس کو فالو کرتے ہیں تو اس میں زیادہ عیب نہیں معلوم ہوتا۔ اور پھر ان کے دھرم میں یہ موجود ہے کہ ہونے والے داماد کو ورو دکشنا دیا جائے۔ ورو کہتے ہیں دلہے کو، مرد کو، دکشنا کہتے ہیں نذرانے کو، کیونکہ عورت کو دان کر دیا جاتا ہے، کنیا دان۔ باپ کو لازم ہے کہ اس کی بیٹی کی وداعی کے وقت جتنا دے سکتا ہے دے دے، کیونکہ اس کے بعد باپ کے گزر جانے کے بعد پھر بیٹی کو مائکے آ کر بیٹوں کی، اپنے بھائیوں کی روٹی توڑنے کا حق نہیں دیا جاتا، تو وہ جتنا دے سکتا ہے دے دیتا ہے۔ لیکن اسلام میں
وراثت کا لڑکی کو حقدار دیا گیا ہے، وہ شوہر کی وراثت کی حقدار ہے، وہ باپ کی وراثت کی حقدار ہے، وہ بھائی کی وراثت کی حقدار ہے، وہ بیٹے کی وراثت کی حقدار ہے۔ یہ جو وراثت کا بھی اہم ترین مسئلہ ہے جہیز کا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ قسط میں ہم پڑھیں گے۔ تو عزیزان محترم، ہندو دھرم میں ایک اور وجہ ہے جہیز دینے کی کہ ان کے پاس کئی ذاتیں ہیں، لاکھوں ذاتیں ہیں۔ ہر ذات یہ چاہتی ہے کہ اپنے سے اونچی ذات میں بیٹی کو دیا جائے۔ اونچی ذات کا لڑکا ایسے مفت میں نہیں مل جاتا، اس کو بہت سارا مال، دولت، جائیداد، کھیت کھلیان دینے پڑتے ہیں۔ تو ان کو زیادہ سے زیادہ آفر دے کر جب کسی اونچی ذات کے اندر کسی لڑکے کی بکنگ ہو جاتی تھی تو منگنی کے نام پر، بارات کے نام پر وہ لوگ دھوم دھڑاکا اس لیے کرتے تھے بتانے کے لیے کہ اس بکرے کو ہم نے خرید لیا ہے۔ لیکن اسلام میں بارات کا لفظ بالکل نیا ہے۔ بارات کا لفظ پوری اسلامی ڈکشنری میں نہیں ملتا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم وداعی کے دن کھانا نہیں کھلائیں گے تو لوگ ہمارے دور دور سے آ رہے ہیں، ہم ان کی میزبانی کرنا ہم پر فرض ہے۔ بھائی آپ بلاتے کیوں ہیں؟ آپ کو ہر معاملے میں انشورنس جائز ہے کیا؟ بینکنگ جائز ہے کیا؟ فوٹو اسٹوڈیو جائز ہے کیا؟ ہر معاملے میں جائز ناجائز کے 50 سوالات کرتے ہیں۔ تو یہ بارات کے موقع پر آپ کیوں سوال نہیں کرتے کہ یہ جائز ہے کیا بلانا؟ آپ کو بلانا جائز ہی نہیں ہے، آپ کو بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ ولیمہ کیجئے ضرور۔ عزیزان محترم، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ عام مسلمان اگر ان ہندو طریقوں کے مطابق کریں تو شاید سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن وہ جو سید خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، جو سادات ہوتے ہیں، جن کے بارے میں ہم یہ گمان رکھتے ہیں کہ یہ اہل بیت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور اہل بیت کا مطلب یہ کہ یہ رہتی دنیا تک حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے طور طریقوں اس دنیا میں باقی رکھنے کے ضامن ہیں۔ یہ لوگ ذمہ دار ہیں، ان کا یہ منصب ہے۔ لیکن کئی ایسے بھی سادات دیکھنے میں آتے ہیں جن کے بیٹا بیٹیوں کی شادی مکمل رام چندر اور سیتا کی طرح ہوتی ہے، مکمل سبھدرا اور پاروتی کی طرح ہوتی ہے۔ تو یہ پورا کا پورا، حتیٰ کہ ہندوستان اور پاکستان میں یہ پورا جو ماحول بن چکا ہے، ہندوستانی سیریلز دیکھنے کے نتیجے میں یہ شادیاں پتہ نہیں چلتا کسی مسلمان کی شادی ہے یا کسی ہندو کی شادی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ اور اس نکاح میں چونکہ ہندو عقیدہ نمبر 1 یہ ہوتا ہے کہ جس گھر میں ڈولی جائے وہاں سے ڈولا اٹھے، مطلب یہ ہے کہ اس عورت کو مرد کے پورے خاندان کا غلام بن کر رہنا ہے اور وہیں پر لونڈی کی طرح، جانور کی طرح مر جانا ہے۔ اور ہندو دھرم کا یہ عقیدہ ہے کہ جس گھر میں ڈولی جائے وہاں سے ڈولا اٹھے۔ یہ عقیدہ ہے کہ شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے۔ وائی؟ کیوں؟ کس نے کہا ایک بار ہوتی ہے؟ اسلام نے جب عورت کو یہ اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ وہ نکاح اپنی مرضی سے کر سکتی ہے، اگر وہ نکاح کے بعد بھی کہے کہ یہ نکاح میری مرضی سے نہیں ہوا تو نکاح منسوخ ہو سکتا ہے۔ اتنا بڑا مقام عورت کو دیا۔ کیا عورت کے اوپر فورس کریں گے کہ اگر اس کا باپ نے اس کو دگنی عمر کے مرد سے شادی کر دی، شرابی سے شادی کر دی، زانی سے شادی کر دی تو وہ ایسی ہی زندگی گزارے؟ مرد کو تو آزادی ہے جہاں چاہے چونچ مارے، لیکن عورت کے اوپر یہ ظلم کیوں؟ شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے، ایک عقیدہ ہندو عقیدہ ہے۔ لیکن مسلمانوں نے ان عقیدوں کو اپنا کر، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شریف آدمی کو غصے کے وقت اور رذیل کو خوشی کے وقت آزماؤ، اس رذالت پر اتر آتے ہیں کہ اپنے خرچ میں سے یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی فرمان ہے، کوئی حکم ہے۔ میں آخری بات وہ کہہ کر ختم کروں گا عزیزان محترم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے علماء لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، لیکن جب یہ دیکھتے تھے کہ لوگ ان کی بات سن نہیں رہے ہیں تو پھر وہ انہی کے ساتھ شامل ہو جایا کرتے تھے، ان کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ہنسی مذاق، کیونکہ بھائی کوئی سن نہیں رہا ہے ہماری بات، ہم کیا بولیں گے، بولنے سے فائدہ کیا ہے۔ اس طرح سے راوی کا بیان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، پھر اس کے بعد آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور تنبیہاً فرمایا کہ خبردار تم لوگ نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دعائیں کرتے رہو اور تمہاری دعائیں رد کر دی جائیں۔ تو پتہ چلا دعاؤں کی قبولیت کا جو اصل راز ہے وہ صرف یہ ہے کہ لوگ چاہے جو بھی کرتے رہیں، تم لوگوں سے کمپرومائز مت کرنا۔ آج ہو یہی رہا ہے کہ لوگ چاہتے تو ہیں کہ جہیز کی رسم مٹے، لوگ چاہتے تو ہیں کہ بارات کے دن کا کھانے کا رسم ختم ہو، لوگ چاہتے ہیں کہ فضول خرچیاں ختم ہو، لیکن دوسرے لوگ جب کر رہے ہیں تو پھر وہ ان میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ وجہ بنتی ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج مسجدیں بھری ہوئی ہیں، آج حفاظ کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، آج حرم کو نفل عمرے اور حج پہ جانے والوں کی تعداد میں لاکھوں کا اضافہ ہو رہا ہے، لیکن مسلمان اور ذلیل سے ذلیل ہوتا جا رہا ہے، اخلاقی طور پر، معاشی طور پر، سیاسی طور پر، ہر طرح سے۔ کیوں؟
کیونکہ اس کی دعائیں رد کر دی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی تشبہ اختیار کرے گا وہ قیامت کے روز اسی قوم سے اٹھایا جائے گا۔ اور آج کے جتنے نکاح ہیں یہ ساری کی ساری ہندو تہذیب کے مطابق ہو رہے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر زندگی گزاریں، لیکن شادی ان کے طریقے پر نہیں کرنا چاہتے، اور یہ چاہتے ہیں کہ بچے حسن حسین جیسے پیدا ہوں۔ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے شادی تو رام چندر اور سیتا کی طرح کی اور آپ چاہتے ہیں بچے حسن حسین کی طرح ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اولاد ہو تو ہمارے نکاح ہم کو حضرت علی و فاطمہ کی طرح کرنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔